اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات حسب معمول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبر گیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام فرمانے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ گھر کے اندر سے ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ اماں جان، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملاوٹ فرمانے سے منع فرمایا ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ اے بیٹی جاؤ بھی اور دودھ میں پانی ملا دو۔ عمر رضی اللہ عنہ کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اے اماں، اگر عمر رضی اللہ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس لڑکی کی بات نہایت پسند آئی اور اپنے غلام جو اس وقت ان کے ہمراہ تھے انہیں فرمایا کہ اے اسلم، اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر دونوں حضرات آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اسلم، وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کہنے والی لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا اور ان کے ہاں کوئی مرد ہے یا نہیں۔ اسلم رضی اللہ عنہ معلومات لے کر واپس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ کہنے والی لڑکی کنواری ہے، غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں تھی اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا اور پھر فرمانے لگے کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کی شادی اس لڑکی سے کر دوں؟ تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان، میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی ان سے فرما دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح کا پیغام بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم کی شادی اس لڑکی سے کر دی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بڑی ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت راشدہ کے سب سے زیادہ عادل حکمران اور خلافت راشدہ کے 5ویں خلیفہ تھے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نیک عورت کے ساتھ ہی ایک نیک معاشرہ جنم لیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔